وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے سوال جواب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح حساب ہوگا۔ سب سے پہلا حساب ہماری عبادات میں سے کس عبادت کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اس سوال کی، اس حساب کی نوعیت کیا ہوگی، اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، تو ہمارا رب جل وعز فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھے گا، دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا ناقص۔ فرشتوں کو کہے گا کہ آپ ذرا ان کے پیپر چیک کریں کہ ان کی نمازیں کامل ہیں یا ناقص۔ کامل کا کیا مطلب ہے؟ کمپلیٹ۔ ناقص انکمپلیٹ یا پرفیکٹ اور امپرفیکٹ۔ اگر وہ کامل ہوگی تو کامل ہی لکھی جائے گی، ڈن۔ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس نفل بھی ہیں، تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو۔ پھر تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا، پہلے فرض پوچھا جائے گا اور اس کی کمی نفل سے پوری کی جائے گی، یعنی فرض کی کوتاہی نفل سے پوری کی جائے گی۔ یہ ایک عام اصول ہو گیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے یہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا سیکھنے کی بات ہے اس میں؟ فرض تو پورا کرنا ہی چاہیے لیکن نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ایکسٹرا نمازوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں بھول جاتے ہیں نا کہ یہ رکعت پڑھی ہے یا نہیں، تو اس میں حکم کیا ہے کہ شک کو یقین میں بدل دیا جائے، ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ کے اس کو پورا کر لیا جائے، چاہے وہ پوری ہم پڑھ ہی چکے تھے، پھر بھی ایک اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض اوقات تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں، ایسا ممکن ہے نا، لیکن کمی تو کمی ہے، جو کام کیا نہیں وہ کیسے وہ لکھا جائے گا؟ وہ تو نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ ہماری بھول چک ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس کے ازالے کے لیے ایکسٹرا نمازیں یعنی نفل کی صورت میں پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ فرض نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ فرض پڑھ لیتے ہیں تو سنت نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا دلیل دیتے ہیں سنت نہ پڑھنے کی یا نفل نہ پڑھنے کی؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سعودی عرب میں کوئی نہیں پڑھتا۔ کیا سعودی عرب ہمارے لیے حجت ہے؟ نہیں۔ یا کوئی اور شہر یا ملک، کیا حجت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کیا کیا، کیا فرمایا؟ جب آپ نے سنتوں کی اتنی پابندی کی ہے کہ ایک بار آپ کے پاس ایک وفد آ گیا تو اس میں تاخیر ہو گئی تو آپ نے عصر کے ٹائم پر ان کو پڑھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہم بھی ہر روز سنتیں چھوڑنے کے عادی بن چکے ہیں یہ سوچ کے کہ ضروری نہیں، تو ہمیں کس طرف رجوع کرنا چاہیے اس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، کہ کیا آپ کا یہی طریقہ تھا جو ہم نے اختیار کر لیا ہے، اپنے پاس ہی سوچ لیا کہ سنت ضروری نہیں؟
تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ہم خود سے خود فیصلے کر لیں اپنے؟ کسی بھی کام کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار دلیل کہاں سے لیں گے؟ اس سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ ہی کا طریقہ لیا جائے اور کسی اور کی بات نہ دیکھی جائے؟ یہ نہ دیکھا جائے کہ ہماری استاد کیا کرتی ہیں، یا فلاں اسکالر کیا کرتا ہے، یا فلاں کیا کرتا ہے. یہ کیوں دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ہم آپ کے علاوہ کسی اور کی بات کو حجت کیوں نہیں بنا سکتے؟ سمپل ریزن سوچے میں کیا کہہ رہی ہوں، اس کے ساتھ چلے. مجھے علمی باتیں نہیں چاہیے، مجھے اس وقت تھوڑی سی عقل استعمال کروانے کی ضرورت ہے آپ کی. پتہ ہم رٹے رٹائے دلائل دینے لگ جاتے ہیں، اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ جی آپ تو ہر وقت قرآن و سنت کی بات کرتی رہتی ہیں، کوئی اور بھی بات کریں. جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہر وقت ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، کسی اور کا بھی ذکر کیا کریں. تو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی کہے کہ آپ ہر وقت سنت کی بات کرتی رہتی ہیں، کسی اور کی بھی بات کریں. مثلاً آپ اپنے استاد کی بات کریں کہ وہ بھی ہم نے دیکھا سنت نہیں پڑھتی، تو ہمارے لیے بھی چھٹی ہے. تو واقعی استاد حجت ہے؟ قطعاً نہیں. میں نے دیکھا تھا باجی فرض پڑھ کے چلی گئی، اور پھر میں نے غور کیا انہوں نے سنتیں چھٹی کے وقت تک نہیں پڑھی تھی. کل سے میں بھی نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا نا. یا آپ دیکھیں کہ میری امی ایسے کرتی ہیں، یا ابو نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر پڑھیں تو وہ صرف فرض پڑھتے ہیں. کیا میرے ابو کو کوئی سمجھ نہیں؟ وہ کوئی برے انسان ہے؟ دیکھیے، ہم جتنے بھی انسان ہیں نا، بڑے سے بڑے اسکالر بن جائیں، کیا ہم رتبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا. ان سے اوپر ہو سکتے؟ وہ جیسے حال ہی نے کہا تھا نا کہ ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اور اسی طرح کافی اس کے شعر ہیں، مجھے بھولے ہوئے، لیکن تو سوچنے کی بات ہے نا. اصل میں ہم اپنے ماحول سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے. کسی کو اچھا کرتے دیکھتے تو ہمیں بھی شوق آ جاتا ہے ہم بھی کر لیں، اور کسی کو برا کرتے دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ کر رہا ہے تو مجھے کیا منع ہے. یہ تعویل یا دلیل اگر آپ کا نفس کسی بھی وقت آپ کو دینے لگے تو یہ کہ میرے نفس کا دھوکہ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بالکل حکم نہیں دیا، اور نہ ہی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امی ابا نے نہیں کیا تھا تو تم نے کیوں کیا، یا وہ کیوں نہیں کرتے تھے تو تم حساب دو. نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور کیا پوچھا جائے گا؟ کس کے مطابق چیک ہوگا سب کچھ؟ جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھیجا گیا. کیا آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ تھی یا نہیں؟ مکمل تھی یا نہیں؟ مکمل نمونہ تھی نا. ایک یعنی عبادات میں بھی ایک کامل نمونہ تھی ہمارے لیے. اچھا، پھر کیا وہ سب کچھ موجود ہے یا کچھ نہیں بھی موجود؟ اس میں سے حفاظت ہوئی حدیث کی یا نہیں ہوئی؟ تاریخ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو یعنی مجھے خود شروع میں یہ ہوتا تھا پتہ نہیں کیسے جمع ہوا، کیا ہوا. تو اس پر پھر میں نے کئی سال لگائے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہوا، اور پھر ایک طرح سے پکا یقین آ گیا. ایک ہوتا ہے کسی کی بات سن کے، جیسے میں آپ کہہ رہی ہوں تو آپ ہاں میں ہاں ملا دیں، ہاں ہاں ٹھیک ہی کہتی ہیں. نہیں، یہ ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، اور ایک یہ ہے کہ انسان خود جانے، خود معلوم کرے. اب ہر ایک کے پاس وقت نہیں بھی ہوتا خود جاننے کا، سب کچھ جانے یا بہت کچھ جانے. تو جتنا ہم جان سکتے ہیں اتنا تو جانے. مثلا وہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک صحابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کا طریقہ جاننے کے لیے انہوں نے کتنا طویل سفر کیا تھا، وہ جاننا چاہتے تھے. اگر ہمیں بھی ایک بات جاننی ہے تو اس میں ہم بھی تحقیق کر سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. اس سے بھی پوچھے، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اور پھر دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اور اگر وہ اتنا سمپل، واضح، صاف ستھرا ہو تو کافی نہیں کہ اس کو لے لیں اور استاذہ کی اور باجی کی اور باقی سب کی بات کو پیچھے کر دیں، یا کسی اور اسکالر کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رہے گی بات، اللہ کرے یاد رہے. دیکھیے، ہم کسی کو بھی اگر نمونہ بنا کے کام شروع کریں گے نا، تو اگر وہی غلطی پر ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی پر اعتماد ہی نہ کریں اور دیکھیں ہی نہ.
لیکن ڈبل چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں. اوکے. تو اب اگر آپ کے آس پاس میجورٹی سنتیں نہیں پڑھ رہی، نفل نہیں پڑھ رہی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اپنے لیے. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی میری نماز فرض تو بالکل کامل ہے؟ کہہ سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بھول ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کریں. رکاوٹ کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ مثلا میں ظہر کے بعد بھی اتنا میں نے غور تو نہیں کبھی کیا، لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ فرض پڑھتے ہیں، کتابیں اٹھاتے بھاگ نکلتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ان کی کیا مجبوری ہوگی، کوئی ہوگی، لیکن کیوں نہیں پڑھتے سنت؟ میری واقعی نہیں سمجھ میں آتا. اس سے زیادہ اس وقت ارجنسی کس چیز کی ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے ایک سنت پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ آج گھڑی دیکھ کے پڑھیے. دونوں میں کل واللہ پڑھ لیں. یہاں سے تم کتابیں اٹھا کے وہاں دروازے تک جائیں گے، وہاں کوئی باجی مل جائے گی یا کوئی بھی مل جائے گا تو اس سے 5 منٹ ہم باتیں کر لیں گے نا. یا اندر جا کے ادھر ادھر انتظار میں بیٹھے رہیں گے، مگر اس وقت کو جو زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اس میں نہیں گزاریں گے. کیا رکاوٹ ہے ہمارے اندر؟ یہ ہمارے ایگزام کا پہلا پیپر ہے، ہمارے وائوا کا پہلا کوشچن ہے، اور اس پر ہماری آئندہ زندگی کا انحصار ہے. جی آپ بتائیے. سستی، اہمیت کا نامعلوم ہونا، ٹھیک ہے جی. ٹال مٹول، سستی الگ چیز ہے، ٹال مٹول الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. لیزی ہونا اور چیز ہے، ٹال مٹول اور ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ مینٹل بیریئر ہے. ہم نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ہم نے زیوم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر بھی سب چلے گا. یہی سمجھا ہوا ہے نا، چلے گا. ہم خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. بلیو می، اپنے آپ کو انالائز کر کے دیکھیں. ہم بہت خوش فہمیوں کا شکار ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ہمارے اندر تو پوری توحید اور لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر یہی بہانے، وہ بھی تو نہیں پڑھتا، وہ بھی تو نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، تو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس فرض پورا کر لیا کافی ہے. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو فرض نہیں پڑھتے، اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتے ان لوگوں سے کہ جو نوافل پڑھتے ہیں. تو کس مثال کو فالو کرنا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ یقین ہے کہ کوئی سوال ہونا بھی ہے؟ پکا کوئی دل میں ہے یقین؟ مجھے تو لگتا ہے وہ یقین بھی کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہلے گلے میں سب نے نکل جانا ہے کہیں. کیونکہ ایسی ایسی کہانیاں لوگوں نے سنائی ہوئی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سب خواب خیال کی باتیں ہیں. حساب کتاب اتنی باریکی سے کون دیکھے گا؟ کیسے پاسبل ہے؟ کئی دفعہ لوگ ایسی بات بھی کر رہے ہیں، کیسے پاسبل ہے اللہ ایک نماز کی ایک رکعت گننا شروع کر دے. یہ سب اپنے دل کو تسلیاں دینے والی بات ہے. بہرحال ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی رکاوٹ کو دیکھے، اپنے آپ کو پوچھے، اور پھر خود سلوشن نکالے اس کا، اور اپنے مینٹل بیریئرز کو ایک طرف کرے. اسی طرح آپ دیکھیے روزے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح باقی فرائض ہیں جو ہماری زندگی میں حقوق العباد وغیرہ سے متعلق. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، یا پھر صرف فرض پڑھ کر اسی کو انف سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کی جگہ نوافل اور سنتوں کی جگہ میں اور کوئی نیکی کر لوں گی، صدقہ کر لوں گی، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دوں گی، جو آج میں نے کلاس میں اچھی باتیں سی ہیں وہ میں گھر میں جا کے کسی سے شیئر کر لوں گی، اور اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن سمجھتے ہیں اپنی نماز کے ان. اور پھر کیا وہ ہوتی ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں. تجربہ جب یہ کر رہے ہو نا آپ، یہ والا دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوں، تو اس وقت نوٹ کر لیا کریں کہ یہ جو میں اس وقت سوچ کے نماز چھوڑ رہی ہوں نا، ٹال مٹول، تو بھلا یہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یا وہ کام جو میں نے نماز کے اس وقت میں کیا اس میں برکت کیا ہوئی. خود تول لیں اپنے اعمال. جی. اور ایک اور چیز تازہ کہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی فرض نماز کو ایک کامل سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ بڑی اچھی پڑھی ہے، اپنے طور پہ سو کالڈ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ اگر آپ فرض نماز کو واقعی دل کی گہرائی سے پڑھیں تو سلام پھیرنے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھ کے جو ہے وہ اپنے سنتیں ادا کروں. یس کیونکہ وہ ایک لذت آنے لگتی ہے نا پھر نماز میں
پھر سنت کو بھی دل چاہتا ہے. ورنہ وہ اگر فرض ٹھیک سے نہ پڑھے تو پھر دل چاہتا کہ چھوڑو پتہ نہیں وہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں, اگر فرض نہیں ہو تو سنت کیا پڑھنی. یہ بھی بعض اوقات انسان سوچ لیتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے. مطلب نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے کھڑا ہونا چاہیے گویا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں. مجھے سم ٹائمز پیچھے والی صف میں فیل ہوتا ہے کہ صف ہی نہیں پراپرلی بن رہی, کوئی پاؤں نہیں جوڑا, اور بس فرض نماز میں وہ خشوع نہیں آ پاتا. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ سنت یا اگلی والی نماز میں کیسے آ پائے گا. تو اگر ہم واقعی یہ سوچ لیں, نہیں وضو کرتے وقت یہ سوچیں میں وہاں جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کے آگے جا رہی ہوں, اور پھر نماز پڑھتے ہوئے نہیں آئے تو سر جھکا لیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو اس حالت میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے. دیکھیے, آپ نے کبھی سوچا کہ شعبان کے روزے کیوں اتنے پسندیدہ ہیں؟ حالانکہ رمضان تو آ ہی رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. کیوں؟ پریپریشن, رمضان کی پریپریشن. اسی طرح نماز کی پریپریشن, وضو کے ساتھ, سنت کے ساتھ. کسی بھی چیز کا جو کامل ہونا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرائط ہے. جب وہ شرائط پوری کی جاتی ہیں تب وہ کام کامل ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کی کیا کیا شرائط ہیں. اگر ہم وہ ساری شرائط پوری کر رہے ہیں تب ہماری نماز کامل کی اس میں آئے گی کیٹیگری میں. اگر ان شرطوں میں سے جس لیول کی بھی کمی بیشی ہے پھر اتنی نقص ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا, بعض اوقات ہمیں خود تو نظر نہیں آتا ہماری کہاں کمی ہے, نہیں آتا نا, تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ میں کیسے نماز پڑھ رہی ہوں. کہہ سکتے ہیں نا, ایک دوسرے کو کہہ کے ٹھیک کروا لیں. شرائط میں جیسے سطر ڈھانکنا ہے, اب مثلا ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہمیں خود نہیں پتا چل رہا کہ ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں, لیکن دوسرے کو پتا چل رہا ہے کہ یہ فلان جگہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا چیک کر دو میرا. جیسے اپنی اسپیچ دینے سے پہلے چیک کروا لیتے ہیں, کوئی آرٹیکل لکھ کے چیک کروا لیتے ہیں, کئی چیزیں چیک کراتے ہیں نا دوسروں سے, اس طرح چیک کروا لیں کہ آپ ہم مجھے بتا دیں. پھر اسی طرح اپنے وضو کو چیک کریں, باقی چیزوں کو بھی. یہ بہت ٹرینڈ چل پڑا کہ جو 4 لفظ پڑھ گیا وہ سنت نفل چھوڑ بیٹھا ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے. اور جو لوگ بیچاروں کے سیدھے سادے ہیں, ابھی اتنا بہت نالج نہیں ہے, ان کی نمازیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے بہتر ہیں عمومی طور پر, کیونکہ شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں اور ہم گناہگار ہیں, تو وہ عاجزی ان کے اندر ان کو عمل پہ ابھارتی رہتی ہے, اور جن کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ تعویلیں کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں. تو اپنے نفس کے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. چلیے, ایک اور طریقے سے بھی ٹیسٹ ہوگا انسان کا, بہت سکیری ٹیسٹ ہے یہ. قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ گروہ اس کی پیروی کرے جس کی پیروی وہ دنیا میں کرتا تھا, جو جس کا فالوور ہے اس کے پیچھے چلا جائے. اب آپ خود سوچ لیں, آپ نے سب سے ٹاپ پر کس کو رکھا ہوا, یعنی کس کو آپ فالو کرتے ہیں. اس اعلان کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا بتوں وغیرہ کو پوجتے تھے سب جہنم میں جا گریں گے. صرف وہ لوگ بچیں گے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے, چاہے وہ نیک ہو یا بد. نیک ہو یا بد وہ بچ جائیں گے. فی الحال کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی بچ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, چاہے نیک ہو یا بد. پھر یہود کو بلا کر پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے, وہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے. ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو, اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ بیٹا, اب تم کیا چاہتے ہو. وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں, ہمیں پانی پلا دیں. پھر انہیں اشارہ سے کہا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے, تو انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. وہ جہنم سراب کی طرح دکھائی دے گی. سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے جو پانی نظر آتا ہے. پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر نصارہ کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا کس کی عبادت کرتے تھے. وہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے کہ ان کی عبادت کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو, اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا. پھر ان سے کہا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو. وہ کہیں گے ہم بہت پیاسے ہیں, ہمیں پانی پلا دے. ان سے اشارہ کیا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے. پھر انہیں بھی اسی طرح دھکیل دیا جائے گا اس طرف. دوزخ سراب دکھائی دے گی اور وہ اس میں جا پڑیں گے. یہاں تک کہ کچھ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, چاہے نیک ہو یا بد. اس وقت سارے جہاں کا رب ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کے مشابہ نہ ہوگی جس کو وہ جانتے ہوں گے, اور فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو. ہر امت جس کی پوجا کرتی تھی اس کے پیچھے جا چکی ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم دنیا میں لوگوں سے اس وقت کٹ کر رہے جب ہمیں دنیا والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بہت شدید ضرورت تھی,
تب بھی ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی علامت ہے جس سے تم اسے پہچان سکو؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر اللہ اپنی پنڈلی منکشف فرمائیں گے, پنڈلی ننگی کریں گے. اس منظر کو دیکھ کر جو شخص دنیا میں صرف اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی خاطر سجدہ کرتا تھا اللہ کو, اس کو سجدے کی اجازت دے دی جائے گی. اور جو آدمی کسی دنیاوی خوف یا دکھاوے کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا اسے سجدے کی اجازت نہ دی جائے گی. اس کی پشت یعنی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی, جھک نہ سکے گا, اور جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا, یعنی پیچھے گر جائے گا. پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے اور اللہ اس صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں. مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی ایک آیت آتی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. کچھ لوگوں کو جب سجدے کے لیے بلایا جائے گا وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. کیوں؟ کیا وجہ پتہ چل رہی یہاں؟ کیوں نہیں سجدہ کر پائیں گے وہ وہاں؟ آگے پڑھیے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون, ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے دنیا میں, تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ریاکاری کے سجدے کرتے تھے کسی کے دباؤ میں. شرموں کے شرمی نہیں جس کو بولتے پنجابی میں کہ اب سارے پڑھ رہے ہیں نماز تو میں بھی اٹھ کے پڑھ لوں, چاہے وضو ہے یا نہیں, چلو ہم بھی کچھ دکھاوا کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی اس دن سجدہ نہ کر پائیں گے. یہ سورۃ القلم ہے 42 سے 43. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ مثلا زبردستی کی نماز بار بار اٹھا رہے ہیں, کیا آپ سب فجر کے لیے خود اٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم فجر کے لیے خود نہیں اٹھ سکتے اور اگر 10 دفعہ کوئی ہمیں اٹھاتا ہے اور پھر بھی ہم بمشکل اٹھتے ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے. کوئی ہماری ذمہ داری کب تک لے سکتا ہے؟ ہم سب ایڈلٹ میچور بالغ لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب کو اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اس کے لیے ایک پیمفلیٹ ہے فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں. پھر کچھ اور سوالات ہیں جو ہر انسان کی ذات سے متعلق ہوں گے, ٹھیک ہے, پرسنل کوسچنز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا. آپ اپنی ایک پرسنل ہسٹری بنائیے, پرسنل ہسٹری لکھیے, یہ کام ہے ہوم ورک. کتنے سال میں نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے؟ 7 years. 7 years onwards کس طرح بنائیں گے؟ ایک پیج لے لیجئے اور یہاں ایک خانہ لگا لیجئے چھوٹا سا, یہاں لکھیے 7 سال, 8, 9, 10, 11, 12, 13, جتنے سال کے نا اتنے سال لکھ لیجیے یہاں تک. پھر ہر سال کا جائزہ لیجیے کہ اس میں میجر کام کون سا کیا آپ نے, اور نمازوں کا کیا عالم رہا, روزوں کا کیا رہا, کس ایئر میں بالغ ہو گئے تھے. چلو وہ تو کچھ سال پریپریشن کے, لیکن یہاں سے آن ورڈز آپ نے کیا کیا آپ کرتے رہے, کیا کیا آپ کے انٹرسٹ رہے. اور پھر آئندہ کے لیے کچھ خانے کر لیجئے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کس کام میں, کس مصروفیت میں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک تو اپنا احتساب کرنے کا موقع ملے گا اور آئندہ کے لیے بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابھی تک کیا نہیں ہوا. یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں یہ ایکسرسائز خود کر چکی ہوں, اپنے عمل کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں. ہر سال میں آپ کیا 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 کرتے رہیں. What are your achievements in life؟ کوئی پتہ نہیں ہم نے کس دن مر جانا ہے. تو عمر کے بارے میں سوال, لائف ہسٹری, کہاں لگائی عمر, اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا. اس کے لیے اگر
مختلف چیزوں کی چیک لسٹ آپ کو شاید کلاس میں ملی ہو یا جب دی جائے اس میں آپ اپنی مرضی سے ایڈ اومٹ بھی کر سکتے ہیں. سیلف انالیسز، اپنا احتساب کہ کن کن چیزوں کا مجھے علم ہو چکا ہے، کون سی چیزیں میں عمل میں لا چکی ہوں، کون سی نہیں، اور کون سی لا کے پھر چھوڑ دی اور کہاں بھول گئی. تو ہم سب کو اپنا اپنا حساب کرنا ہے. مال کہاں سے کمایا، کیونکہ قیامت کے علامات میں سے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی کو یہ نہ پتا ہوگا کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی. تو ہمیں تو پرواہ کرنی ہے نا کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں امی ابو سے پیسے مل جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے لاتے ہیں. اس کا بھی جو آپ سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آمدنی میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ان سے بات تو کر سکتے ہیں پیار محبت سے. محبت کا تقاضا یہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا محبت کا تقاضا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم چکنی چپڑی باتیں کرتے رہیں ایک دوسرے سے؟ یہی محبت ہوتی ہے کہ محبت کے کچھ اور تقاضے بھی ہوتے ہیں؟ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو صرف لاڈ کرتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے سختی بھی کرتی تاکہ بچہ ضائع نہ ہو، اس کی زندگی ضائع نہ ہو، اس کو ٹریک پہ رکھنا ہے مجھے. اور جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ ڈسپلن زیادہ کرتی ہیں. لیکن اس کو بس یہ پتا چلا تھا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ حرام کی کمائی لا رہا ہے گھر میں. تو وہ ایک ان پڑھ عورت ہے، میں ملی بھی ہوئی اسے. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی ماں کے گھر سے آٹا لانا شروع کر دیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور اس نے کہا کہ میں 1 روپیہ بھی تم سے نہیں لوں گی جب تک تم یہ کام نہیں چھوڑو گے، اور میں ان کو اسی سے کھلاؤں گی چاہے جتنا بھی ہے یہ. اور وہ کرتے 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 پھر اس نے اس کا چھڑوا دیا تھا. ماشاءاللہ. اگر انسان تہیا کر لے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے ایک طرف جہاں ڈسپلن کرنا ہوتا ہے نا، وہاں دوسری طرف پھر محبت بھی دینی ہوتی ہے. یہ صرف اگر آپ ایک ہی ڈگر پہ چل پڑیں گے نا کہ ہر چیز میں بائے کا آٹا میرا، تو کام نہیں چلے گا. باقی شوہر کے سب حقوق پورے، لیکن اسے کہیں کہ یہ ایریا گرے ہے، اسے کلین کرو. اور اگر آپ نے باقی محبت نہیں دی نا تو وہ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ یاد رکھیے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کل ہی میں ایک حدیث کسی کو پڑھا رہی تھی تو اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دفعہ کہ انصار کے لوگ کسی شادی سے واپس آ رہے تھے. ایسا ہوتا نا بعض اوقات لوگ اکٹھے آ رہے ہیں تو آپ کی راستے میں ملاقات ہوگی. تو آپ نے سب کو کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت 2-3 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی. تو میں سوچنے لگ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان سے محبت کی تو ان کے ساتھ پھر کیا کیا، معاملہ کیا کیا. اس کے بعد ان کی ہر سفید سیاہ غلط سلط ہر بات کو انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے؟ نہیں نا. تو ہمیں بھی اگر اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے اور خود اپنے آپ سے محبت ہے تو پھر اس کے بارے میں ضرور دیکھنا ہوگا. پھر کہاں خرچ کیا، اپنی شاپنگ لسٹ بنائیے، کیا کیا خریدتی ہوں میں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ میں صدقہ کیا کرتی ہوں. اور ہر وقت بہانہ ہوتا ہے صدقے کے لیے کچھ بچا نہیں کیونکہ میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو کیا ساری آپ کی نیڈز ہیں یا وانٹس ہیں؟ کتنی نیڈز ہیں، کتنی وانٹس ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور ایک سوال اور، اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا، وعن جسمہ فیما افناہ، کس چیز میں فنا کیا. مجھے یہ ترجمہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اپنے جسم کو کس چیز میں فنا کیا. فنا کرنے کا مطلب کس چیز میں کھپا دیا، کس چیز میں تھکایا، کہاں لگایا. ہاتھ کس چیز میں گھسے، آنکھیں کس چیز میں لگی، کان کیا سن سن کے تھکے، پاؤں کس چیز میں تھکے، کیا کرتے رہے اپنے جسم کے ساتھ. یہ سوال کیے جائیں گے ہر شخص سے جب تک وہ ان کے جواب نہ دے گا آگے نہیں چلے گا. یہ آپ کی پرسنل لائف سے سوال ہیں، پرسنل لائف سے متعلق. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہ کیا تھا. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے اس سے متعلق، سورۃ انفطار میں آتی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. شیشے کے آگے کھڑے ہو کے پوچھئے کہ کیا اللہ نے مجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے نا، سارے اعضاء درست بنائے، بہترین بیلنس مجھے دیا. کل ایک بچی سے میری ملاقات ہوئی، ان کی ٹوین بیٹیاں پیدا ہوئی. میں پوچھ رہی تھی کہ کیسا ایکسپیرینس تھا. تو وہ اپنی جسمانی حالت کے بدلنے اور کس مشقت سے وہ گزری کہ آخری جو غسل انہوں نے کیا اس میں جیسے
انتہائی مشقت سے. بہرحال جب وہ بچیاں پیدا ہوں گی اس کے بعد واپس بالکل اپنی اصل حالت پہ آ گئی. تو کہتی ہیں کہ میں اس سارے عرصے میں یہ سوچتی رہی کہ جن لوگوں کو ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے چلنا پھرنا، نہانا دھونا، اٹھنا بیٹھنا، نماز، ہر چیز کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور میں جو چاہتی ہوں 1 سیکنڈ میں اٹھتی ہوں، حرکت کرتی ہوں، ہر کام آسانی سے کر لیتی ہوں. تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی اللہ نے دی ہوئی ہے. یعنی انسان صحت مند ہو، چل پھر سکے، چاقو چوبند، پھرتیلا سب، پھر اس کا وقت کہاں لگ رہا ہو. سوچنے کی بات ہے، کہاں جا رہا ہے وہ؟ کیا اس کا حساب نہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جسم کے بارے میں کہ میں نے تیرے لیے تیرے جسم کو کیا درست نہیں بنایا تھا؟ پھر کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا، ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اس زمانے کے لوگوں کو کیا اتنا ٹھنڈا پانی ملتا تھا جو آج ہمیں ملتا ہے؟ جس زمانے میں ریفریجریٹر نہیں تھے، برف نہیں بنتی تھی، وہاں میکسیمم پانی کا ٹیمپریچر کیا ہو سکتا ہے جو تازے ٹھنڈے گھڑے کے پانی کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو ان کے مقابلے میں ہمارے ڈرنکس جو ہیں ان کی ویرائٹی آپ دیکھیں، ان کے کلرز دیکھیں، ان کی خوشبو، اور ان کے اندر جو کچھ ہم ملا لیتے ہیں اور پھر ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر مزید اس کو جما کے ان کی اور شکلیں بنا دیتے ہیں. اور ذرا سی بھی گرمی لگے تو رنگ رنگ کی چیزیں کھانے پینے کو مل جاتی ہیں. تو ان سب کو پا کر اللہ کا شکر کتنا ادا کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں یہ سب تجھے دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ ادھر ادھر وقت ضائع کر دیا. پھر نعمتیں خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہوں ان کا بھی سوال ہوگا. حضرت زبیر سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجور اور پانی ہے، یعنی رنگ رنگ کے کھانے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا آگاہ رہو یہ سوال ضرور ہوگا. ثم لتسألن، لام بھی تاکید کا، نون بھی مشدد تاکید کے لیے. لیکن آج کیا ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ پینے کو ٹھنڈا پانی مل جائے اور کھجور مل جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس، الحمدللہ پڑھیں گے اس پہ؟ اصل میں اگر ہم شکر ادا کرنے لگے نا تو سچ ہمارے سب شکوے ہی دور ہو جائیں، شکایتیں ہی ختم ہو جائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، رونا دھونا ہی ختم ہو جائے. جب رونا دھونا ختم ہوگا نا پھر توجہ کس پہ لگے گی؟ کس پہ توجہ لگی؟ پھر مقصد پہ فوکس کر پائیں گے آپ، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑیں گے. پھر حقوق العباد سے متعلق سوالات. قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا. وہ کہتا ہوگا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، یعنی قاتل نے کیوں قتل کیا. اسی طرح دیگر حقوق العباد کا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو پانی پلانا اور اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا، اور یہ اتنی خوبصورت بات، حیرت ہوتی ہے نا. کبھی ہم نے سوچا کسی کو دیتے ہوئے کہ اللہ کو دے رہے ہیں؟ بلیو می اگر آپ کسی کو بھی کچھ چھوٹی سی بھی چیز دیتے ہوئے نا اس بندے کو جو سامنے ہے نا اسے بھول جائیں یہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور آپ امیجن کریں بس میں اپنے رب کو دے رہی ہوں. دنیا میں بھی دینے کی خوشی آپ کی دوبر ہو جائے گی، اور یہ تو آپ توقع ہی نہیں رکھیں گے وہ مجھے کچھ دے. اچھا دے کے بھی ہمیں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی دے کے بھی خوشی؟
کیونکہ جس وجہ سے دیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ مقصد نہیں پورا ہوتا. اب آپ دیکھیں لوگوں کے پاس رشوت دینے کے لیے ہزاروں روپے ہیں، غریب کو کھلانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رشوت دے کے کیا ملتا ہے اور غریب کو دے کے کیا ملتا ہے. لیکن رشوت دینا کس کو ناراض کرتا ہے اور غریب کو دینا کس کو خوش کرتا ہے، اور وہاں سے کیا ملتا ہے یہ پتہ نہیں نا ہم کو، یا پتہ ہے تو ہم یاد نہیں رکھتے. دیکھیں علم وہی ہے نا جو عمل کے وقت یاد آ جائے، باقی تو بس کتابوں میں لکھا رہتا ہے. تو آج گھر جا کر کسی نہ کسی کو پانی پلائیے، یا جہاں بھی آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سوچئے یہ تو میں اپنے رب کو دے رہی ہوں، کیونکہ اس کے لیے دے رہے نا آپ. اصل ہم گھر میں ایک ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ غریب اور امیر جو طبقہ ہے اس کے درمیان نفرت ختم کیوں نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ گھر میں جو نوکر ہوتے ہیں نا ان کو آپ کی روٹین کا، آپ کی چیزوں کا، ایک ایک چیز کا ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، ہم کون سے برانڈ کی چیزیں کھاتے ہیں، مطلب ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اور نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے بچے جب جاتے ہیں آئس کریم کھانے تو وہ 2500 روپے کی آئس کریم کھاتے ہیں، اور جو نوکر ہے اس کی پے ہی 2000 ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ 100 روپیہ یا 200 روپیہ آ کے مانگ لے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو وہ پھر سوچتا نہیں ہے کہ میں نے جو 200 روپیہ مانگ لیا اس کے لیے ان کو اتنا مسئلہ ہے، اور مطلب میرے سے یہ پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب اپنی اسپینڈنگ پر آتے ہیں تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے اندر ہمارے جیسا دل نہیں ہے؟ ان کا امتحان ہو گیا نا محرومی کے ساتھ، اور ہمارا امتحان ہو گیا نعمتوں کے ملنے کے ساتھ. لیکن ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم یہ سوچتے نہیں کہ حساب ہوگا ان کو پا کے کیا کیا. پھر ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. بحیثیت طالب علم کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ خود اپنی ذمہ داری ڈیفائن کر لیجئے، خود لکھیے اپنی ذمہ داریاں، خود لکھیے کہ آپ کس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں. کیونکہ جب کوئی ہمیں ذمہ داری دے دیتا ہے تو ہم اس کو بعض اوقات ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اور اس کو ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں. تو سمپل سوال ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس دن 10 کی بات ہوئی تھی نا، ذمہ دار بناتا ہے، اس سے رعایا کے متعلق قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا. اچھا دنیا میں اگر کوئی بھی نہیں ہمیں پوچھتا، مثلا جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اس نے ہمیں کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے کام کیا یا نہیں، وقت پہ آئے یا نہیں، ذمہ داری پوری کی یا، تو ہم میں سے کتنے لوگ اتنے امانت دار ہیں کہ خود ہی ان چیزوں کو پورا کریں چاہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے. اور اگر کسی کے ڈر سے ہم نے کام کرنا ہے تو پھر وہ تو کیا کام ہوا. یا اس دن کام کرنا ہے جب کسی نے دیکھنا ہے تو اس کا تو کوئی مزہ نہ ہوا. اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ خاص چیز 2-4 کا پہاڑا یاد کر لیا تو ذمہ داری پوری ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات، جیسے اگر بچے ذمہ داری ہیں یا گھر کے سرونٹس ہیں یا جو بھی، یا شاگرد ہیں، یا تو اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا نہیں کیا. یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا. یعنی گھر سے باہر کے بھی ذمہ داری اور گھر کے اندر کی بھی، جو بھی کسی کی ہوگی. کیونکہ ہم سب چلے خواتین ہونے کی حیثیت سے ہم کہہ سکتے نہیں جی ہمارا تو دائرہ کار ہمارا گھر ہے، لیکن ہم کچھ کام اجتماعی طور پہ بھی تو کرتے ہیں نا. کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انفرادی تو ہم سب کو کچھ پتہ ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے کام ہیں، ہم ہی نے کرنے ہیں. اجتماعی کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے حدیث دوبارہ سن لیجئے، پھر سوچئے آپ گھر سے باہر کس چیز کے ذمہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا بھی کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یہاں تک کہ اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا. یعنی دونوں طرح پوچھا جائے گا. اہل خانہ الگ بات ہو رہی ہے نا، اس لیے پھر رعایا الگ ہو گئی، ورنہ تو کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ بھی آ جاتا ہے. اسکول میں ٹیچر جیسے، صرف اسکول یا کوئی اور شعبہ بھی، کسی بھی شعبے کا ذمہ دار یا انچارج جو آپ کو بنایا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ پھر دیکھیے، اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. اس سوال پہ غور کیجئے کہ مثلا اسکول ٹیچر ہے، اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا.
کیا اللہ کے احکامات اس کی رعایا کے بارے میں ہو سکتے ہیں؟ مثلا عدل رکھنا، فیوریٹزم نہ رکھنا. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. مثال کے طور پر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، مثلا اس میں جس پوزیشن پر آپ ہیں آپ کے انڈر 10 اور لوگ کام کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ خود تو نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نہ آپ بلاتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں نا جو آپ کی رعایا کے بارے میں آپ سے پوچھے جائیں گے. کہ صرف یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ آپ روز آتے ہیں جناب، روز چیک کرتے ہیں فلانا فلانا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے احکام بھی آپ کے نیچے والے مان رہے ہیں یا نہیں، یا اس کے لیے آپ ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ان کو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا وہ نماز پڑھ سکیں. اب سیلز پرسن جھوٹ بول کے اگر چیزیں بیچ رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری؟ آپ کی نا، کہ آپ انہیں بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. ایک چھوٹی سی مثال ہے. چلیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھے گا جب تم نے برائی دیکھی تھی تو اس کا انکار کیوں نہیں کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا اور لوگوں سے ڈر گیا تھا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا مطلب کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ تو مجھے معاف کر دیں گے، مجھے یقین تھا. لیکن ہم ایک عام جملہ بولتے ہیں، اللہ تو معاف کر دیتا لیکن بندے معاف نہیں کرتے. لہٰذا ہم بندوں سے زیادہ ڈرنے کی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں. سنتیں بھی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک ہی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو جو ہے معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے. یس، یہ ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں. اہل قرآن کا حساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن جنہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا ان کو لایا جائے گا. سورۃ البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی. باڈی گارڈز آگے آگے سفارش کرنے جا رہی ہوں گی. کبھی آپ کو کسی ایسے گروپ میں چلنے کا اتفاق ہوا جس کے آگے آگے پولیس یا فوج جا رہی ہو؟ اور دیکھنے کا تو بہت اتفاق ہوا ہوگا. قیامت کا دن ہے، اہل قرآن آ رہے ہیں اور آگے آگے 2 صورتیں آ رہی ہیں. ایک جگہ پر آتا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں اور صاحبان کی شکل میں. تو وہ ایک پہچانے جا رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سا گروپ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اجنبی انسان کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ امیجن کریں کہ کوئی شخص ملے آپ کو اور کہے کہ آپ جانتے مجھے؟ آپ دیکھ کے کہیں کبھی دیکھا تو نہیں. تو قرآن مجید کہے گا میں وہی تو ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اس قدر بیش بہا ہوں گی کہ دنیا و مافیہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کہیں گے ہمارے رب یہ پوشاکیں کہاں سے ہیں؟ جواباً کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی. مومن کے گناہ کیسے پیش ہوں گے؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کر دو. سو وہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اس کے کبیرہ گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا. بڑے بڑے گناہ ایک طرف رکھے جائیں گے اور اسے اقرار کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کرے گا، لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ گناہ کدھر ہیں. اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو، یعنی اس نے توبہ کی ہوگی اس وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے کچھ اور گناہ بھی تھے وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ کیا چاہے گا کہ اس کے عوض بھی اس کو. تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ہم سب سے، اور ہمیں ڈرنا بھی چاہیے
لیکن کثرت سے توبہ کرنی چاہیے. یہ توبہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے اور کبھی بھی ہمیں پراؤڈ نہیں ہونے دیتی پھر کہ ہم بڑے نیک ہو گئے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جب غلطی کرتے ہیں نا ہم, تو ہماری ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا, ایک فوراً ہمیں ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہو جاتی ہے. کوئی بات منہ سے نکل جائے, کوئی چیز, کوئی ایکشن ٹھیک نہ ہوتا یا نہیں. پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعویلیں ڈھونڈیں, ڈیفینسو ہو جائیں. میجورٹی کیا کرتی ہے جب اس کو بتایا جائے یہ غلط ہے ایسے نہ کرو, فوراً کیا کریں گے آگے سے؟ ہم سب اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں کہ جب ہمیں ہماری کوئی غلطی بتائی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. لکھیے اپنے پاس, اپنا پھر جائزہ لیں. موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینسو, اوفینسو اور اگریسو, اور پھر بلیم کرنے لگتے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں. مثلاً اگر میں کسی کے لباس میں سوراخ دیکھوں, وہ جو آج کل ایک کپڑے ہوتے ہیں نا سوراخوں والے, نام ان کا بہت خوبصورت ہے لیکن وہ ہے سوراخوں والے کپڑے, تو سوراخوں سے بندہ ننگا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو کہا جائے کہ سوراخوں والے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی تو وہ کیا کہے گا؟ ذرا کہہ کے دیکھیں آج کسی کو, تو کل مجھے بتائیں کہ کیا ہوا. کیا یہی رویہ ہوتا ہے توبہ کرنے کا غلطی سے؟ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ آپ اعتراف کریں, اور ہم اعتراف ہی نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. لڑکیوں میں پہننے کے باوجود جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیا ہمارے پاس نماز کا الگ ڈریس ہے پھر کہ اس کے اوپر فلی پورے کا پورا پہنے ہم؟ نہیں ہوتا نا, گھر سے باہر کہاں ہوتا ہے, پھر اسی میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نماز کہاں سے نور اور برہان اور وہ سب بنے گی؟ جب ابھی نماز کے نقص کی بات ہوئی تھی کہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی تو باقی کیا ہوگا؟ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یا ہم نے کوئی ایسی تعویل کی ہوتی ہے جس سے ہم بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اس لیے ہم عمل نہیں بدلتے. میں نے 2-3 دفعہ, مجھ سے نہیں رہا جاتا, میں جب کسی کے قریب بیٹھتی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہے یا کچھ, تو وہ کہتے ہیں آج کل بازار میں ملتے ہی نہیں, تو آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ پہن لیں, پھر نہ لون پہنے, آپ وہ پہن لیں کہ جو وہ بھی تو ملتے ہی ہیں نا, تھوڑا سا ڈھونڈے تو مل جائیں گے. کیا ہم یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں کہ بازار والے یہ بناتے ہی نہیں؟ وہ کیوں نہیں بنا رہے؟ مثلا اس وقت آپ فار ایگزامپل اگر 500 یا 600 لوگ اس وقت اگر آپ ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کے پاس 2 تو لون کے سوٹ ضرور ہوں گے. اگر آپ صرف 600 لوگ بھی یہ کہتے ہیں جا کے دکاندار سے کہ یہ باریک کپڑا ہے مجھے نہیں لینا, مجھے موٹا کپڑا دکھاؤ, آپ میں سے ہر ایک یہی سوال کرے مجھے باریک نہیں لینا, مجھے موٹا کپڑا دکھاؤ, اور وہ دن میں 10 دفعہ یہ بات سنے, کیا وہ مینوفیکچرر کو فیڈ بیک نہیں دے گا کہ بھئی لیڈیز کا ٹرینڈ بدل گیا ہے, وہ کچھ اور مانگتی ہیں وہ بنایا جائے؟ اور آپ کی وجہ سے ان سائلنٹ گلٹی کانشیس لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا, جو بول نہیں سکتے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. ہر چیز اویلیبل ہے. یہی تو میں کہتی ہوں, مجھے واقعی نہیں سمجھ آتی کہ کون سی تعویل ہم نے کر رکھی ہے, یا ہمیں واقعی نہیں پتا کہ یہ غلط ہے. 2 میں سے ایک چیز تو ہے نا کوئی, یا ہم دھوکے میں ہیں, دھوکہ دیا ہوا اپنے آپ کو, غلط کام کر کے بھی دھوکہ دیا ہوا, اور یا پھر ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے بدلے نیکی ملے, کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, سورۃ فرقان کی آیت ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ایسے لوگوں کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیں گے. تو یہ کون ہوں گے؟ جو سچے دل سے توبہ کریں گے. اور توبہ کرنے کی شرط کیا ہے؟ اعتراف کر لیں کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے, یہ میری غلطی ہے, اور پھر اصلاح کر لیں کہ اب نہیں کروں گی, یہ مجھے اب نہیں کرنا. پھر پھسلیں تو پھر کیا کریں؟ اٹھ جائیں کہ بیٹھے رہیں؟ پھسلیں گے, پھر بہت سارے پریشرز ہیں اندر باہر, پھر پھسلیں گے, پھر پھسلیں, پھر کیا کریں؟ پھر اٹھ جائیں, پھر پھسلیں, پھر اٹھ جائیں. تو انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے دے گا. لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں استقامت آئے, تو میں سوچتی ہوں استقامت کیسے آتی ہے؟ ٹھیک ہے دعا ضرور فائدہ مند ہے, ہر چیز میں فائدہ مند ہے دعا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر اس کا پروسیس دیکھا جائے نا استقامت کا, تو اس میں کبھی کبھی تو وہ ڈائریکٹ دل میں چیز اتر جاتی ہے تو بندہ پکا عہد کر لیتا ہے. کبھی کبھی اس میں جیسے بچہ ایک چلنا سیکھتا ہے نا, کتنی دفعہ گرتا ہے پھر چلتا ہے, پھر آ جاتا ہے نا جماؤ. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں, پھر گر جاتے, پھر آخر کار الحمدللہ
کچھ چیزوں پہ جماؤ آ جاتا ہے لیکن کچھ ابھی بھی امپروومنٹ کے لائق ہوتی ہیں. پھر کچھ دن کے بعد ان میں آ جاتا ہے, پھر اگلا سٹیپ, پھر اگلا, پھر کہیں پیچھے سے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ. یہی جہاد ہے ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ, مسلسل کوشش, اصلاح کی کوشش. یعنی اس وقت کتنا بڑا ریلیف ہوگا جب اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا حساب لے کے پھر اس کو اس کے بدلے نیکی دے دے گا. تو کرنے کے کاموں میں لسٹ میں لکھتے کہ سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا ہے. مکھی پہ مکھی نہیں مارنی, وہ پہلے ایک مری ہوئی ایک اور بھی مار دو اسی پہ نہیں. اب تو میں گناہگار ہو ہی گیا, اب تو میں گندا ہو ہی گیا, تو اب میرے پاک ہونے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں رہ گیا. نہیں, ابھی بھی بہت وقت ہے. پھر مومن کی علیحدگی میں معافی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا, پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. اعتراف. اچھا, یہ اعتراف بھی کون کر پائے گا؟ جو دنیا میں اعتراف کرتا ہوگا کہ اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور گناہ اس کے چھوڑ دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, کیونکہ اس کی کتاب اس کو ملنی ہے نا جو آگے اس کے ساتھ تولی جائے گی. آگے میزان بھی آ رہا ہے, ابھی تو صرف اعمال نامے پرکھے جا رہے ہیں کیا کچھ کر کے لائے ہو. پھر کفار اور منافقین کی اعلانیہ تذلیل کی جائے گی. لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. پھر کافر سے سوال کیا جائے گا کہ اگر تیرے لیے زمین بھر سونا ہو تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا. پھر یہ کہ منہ پہ مہر لگ جائے گی. قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے تو فرمایا تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی, یہ پہلے بولیں گے. پھر منافق سے سوال جواب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب ملاقات کرے گا تو فرمائے گا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی, تجھے سردار نہ بنایا, تجھے بیوی عطا نہ کی, تیرے لیے گھوڑے اونٹ مسخر نہ کیے, کیا میں نے تجھے اپنی قوم کا سربراہ اور سردار نہ بنایا اور تو ان سے چوتھائی لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں, یہ میں نہیں سوچتا تھا کہ میں تجھ سے ملاقات کروں گا. جتنا بھی آج ہم پڑھے ہیں, پچھلے بھی ہم نے پڑھے ہیں حشر کے دن کا اور اللہ سے ملاقات کی بات, تو اس پر یہ بات اپنے اندر پکی کر لیجئے کہ ملاقات تو ہونی ہونی, چاہے اللہ تعالیٰ مسکرا کے آگے گزار دے, چاہے ایک نگاہ ڈال کے, چاہے پوچھ کے, چاہے بغیر پوچھے, لیکن فیس تو کرنا ہی پڑے گا. یہ یقینی بات ہے. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. اچھا میں چاہ رہی تھی یہ دعا یاد کرا دیں پلیز. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ. سارے ایمان کی باتیں یہ حق ہیں, اور یہ جب بار بار ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں پھر یقین بھی آنے لگے گا کہ لقاؤ کا حق. ہم کب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات حق ہے؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں شاید ادھر سے کہیں چھپ کے پرے پرے نکل جائیں گے. سامنا کرنا جو ہے, انسانوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہم. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی ایسے بندے کے سامنے نہیں جائیں گے جو انہیں پوچھے کہ یہ کیوں کیا, وہ چپ جائیں گے. تو کیا اللہ سے بھی کچھ چھپ سکتا ہے؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلایا. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا, فرمائے گا اے فلاں اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی, تجھے سردار نہ بنایا, اور یہ ساری باتیں جو پہلے سے کی. وہ عرض کرے گا جی ہاں اے میرے رب. اللہ فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے بلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بھی اسی طرح فرمائے گا. وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں تجھ پر, تیری کتابوں پر, تیرے رسولوں پر ایمان لایا, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, صدقہ خیرات کی, اور اس سے جس قدر ہو سکے گی اپنی نیکی کی تعریف کرے گا, سیلف پریز شروع کر دے گا, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے ابھی اپنی نیکیوں کا پتہ چل جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا ابھی ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. وہ اپنے دل میں غور کرے گا کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے, تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی.
اور اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو. پھر اس کی رگ اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے. اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کسی نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ ہو سکے گا. یہ منافق آدمی ہوگا, اس پر اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا. حالانکہ یہ کیا کچھ کرتا ہوگا, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, اور بھی نیکیاں, جس کا اس کو بڑا زوم ہوگا. یہ ہے اصل ڈرنے کی بات. ہمیں جس بات سے بہت ڈرنا چاہیے نا, وہ یہ کہ ہم کسی دھوکے میں نہ رہ رہے ہوں, کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم نیک ہیں. جو نیکی ہو جائے تو کوئی شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی, اور تیری توفیق سے مجھ سے کچھ ہو گیا, اللہ تو قبول کر لے. اور اگر نہ ہو تو اس پر انسان رنجیدہ ہو تو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے. اس میں ایک چیز بہت اہم لگ رہی ہے کہ بظاہر وہ یہ سمجھے گا نا کہ میرے تو خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے, جو یعنی سب کو یہی پتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں بہت اچھا ہوں, اور اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں آ رہا ہوگا کہ جو یہ جانتا ہو کہ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے کبھی, یعنی اس نے چھپ چھپ کے بھی کی ہوگی. تو لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اپنا جو جسم ہے اس کو تو سب پتا ہے, اس کو جب بلوایا جائے گا. یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے نہیں کہ اپنا جسم ہی بے وفا ہو جائے. آج تو یہ ہمارے تابع نا, ہم ہاتھ کو کہتے ہیں یہاں ہو جاؤ, یہاں ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, سب کر رہے ہیں, ہماری مرضی پہ نہیں ہوں گے کل. بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتوں کو ایک اپنے لیے بہانہ بھی بنا لیتے ہیں کہ نیکیاں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنے پتہ نہیں زوم میں مبتلا ہوں گے اور ان کا تو پھر حساب ایسا ہو جائے گا, تو کیا ضرورت ہے پھر اتنی زیادہ نمازیں لمبی پڑھنے کی, اور وہ اس چیز میں پھر یعنی غلط اس کا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ جب میرے بچے بعض وقت اس طرح کی اگر کبھی کوئی بات کرے نا, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں اور پیپر والے دن اگر آپ کو فرض کرو وہاں کوشچنز نہیں صحیح آ رہے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے؟ پڑھنا تو بہرحال ہے نا. پھر آپ دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ کرے کہ اس علم کا آپ کو پھر فائدہ بھی ہو جو آپ تیاری کر کے جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ پھر آپ تیاری ہی نہ کریں. تو ہمیں بہرحال نیکیوں کے لیے اسی طرح حریص تو رہنا ہی ہے اور اس کے لیے پوری جد و جہد کرنی ہے ساتھ, لیکن یہ دعا بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ان نیکیوں کا زوم نہ آئے ہمارے دل میں, اور ہم اللہ کے آگے عاجز بندے ہی بن کے رہیں اور تکبر میں نہ مبتلا ہوں. اور ایک اور چیز یہ کہ جب ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک بدگمانی اپنے دل میں قائم کر کے اس کو پھر معیار بنا لیتے ہیں, فلاں تو ایسا ہے اور ہم تو ویسے نہیں ہیں, اور اس سے بھی خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے. اگر ہم اپنا یہ فیکٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور دل میں بسا لیں کہ جنت ہمیں ہماری نیکیوں کے بدلے نہیں ملنی, جنت تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بدلے دینی ہے, تو پھر مجھے پرسنلی اس چیز نے بہت فائدہ دیا تھا. جب میں نے تفسیر میں یہ بات پڑھی تھی تو ایک دم مجھے شوق لگا تھا جب مجھے پتہ لگا کہ ہماری نیکیاں چاہے وہ کتنی بھی ہوں کوئی فائدے کی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ کرے, تو پھر وہ زوم تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کتنا بھی کرو آپ اسی بات پہ ڈرتے رہتے ہو کہ یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یعنی کام ایسا کریں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تازہ ہم لوگ جو لوگ آلریڈی ریلیجن میں ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتے رہتے ہیں جی, اس بات کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. بہت دفعہ یہ بات میں نے ویسے بھی پوائنٹ ریز کیا کہ ہم امپرفیکٹ لوگ ہیں, ہم پرفیکشن میں ہے ہی نہیں. ریلیجن پرفیکٹ ہے, وہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے کیلیبر کے مطابق ہی لے گا نا. اگر وہ کچھ امپرفیکشنز دکھا رہا ہے تو آپ اس کو ریلیجن سے اٹیچ مت کریں. لیکن یہ اتنا کامن ہے کہ ریلیجس لوگوں کو اس کا وہ بنا دیتے ہیں کہ دے آر ریپرزینٹیوز آف دین, تو وہ جو کریں تو اس کو پھر اسلام کی برائی کے طور پہ کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو جب ریلیجس نہیں تھے تب بھی کوئی اس طرح کی عادات تھیں جس سے لوگ اریٹیٹ ہوتے تھے, تو جب وہ ریلیجس ہو گئے تو بھی تھوڑی بہت رہی ان میں, تو پھر وہ دین کے ساتھ اس کا نام لگ گیا, حالانکہ وہ تو پہلے ہی ویسے تھے. بالکل. تو پرسنالٹیز کا جو امپرفیکشن ہے اس کو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. یا یہ تو ہم اس سے نہیں جواز نکال سکتے کہ پھر یہ پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دینا چاہیے, شاید کسی دن ٹھیک ہو ہی جائیں. کوشش میں تو لگے رہے نا. ہم یہ بھی تو پلس پوائنٹ دیکھیں کہ وہ اسٹرگل تو کر رہے ہیں. ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں جو اسٹرگل ہی نہیں کر رہے. پھر ریاکاروں کا انجام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے. عرض کیا گیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریاکاری. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو بدلہ دیں گے تو ریاکاروں سے کہیں گے ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم کوئی بھی کام انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ فلاں استاد خوش ہو جائے, فلاں بزرگ خوش ہو جائے, امی ابا خوش ہو جائیں. نہیں, اصل
اگر ہم ٹارگٹ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو بلیو می اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں خود ہی محبت ڈال دیں گے, وہ ان کو بھی آپ سے خوش کر دیں گے. لیکن اگر آپ بندوں کو خوش کرنے میں لگے رہے, نہ بندے خوش ہوں گے اور نہ اللہ تعالیٰ, کہیں کبھی نہ رہیں گے انسان. پھر ایک اور حدیث ہے, جو شخص 10 یا اس سے زیادہ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے جنہیں اس کی نیکی ہی کھول سکے گی, ورنہ اسے اس کے گناہ ہلاک کر دیں گے. حکومت کا آغاز ملامت سے ہوتا ہے, درمیان ندامت ہے, اور اختتام قیامت کے دن رسوائی ہے. یعنی عام طور پر لوگوں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے نا کہ کوئی عہدہ مل جائے, شاید اس سے کوئی عزت ہوتی, حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے ہر طرف سے ملامت شروع ہو جاتی. پہلے آپ زیادہ امن چین میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر آپس کے ظلموں کا حساب کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کرا لے, آخرت میں روپے پیسے نہ ہوں گے اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں حق دلا دیا جائے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے, یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا, 1 درہم کا بھی حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ 1 اشرفی یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی, کیونکہ وہاں اشرفی یا درہم نہ ہوں گے. لہٰذا جس کسی کا کوئی قرضہ لے رکھا ہو, کسی سے کوئی چیز ادھاری لے رکھی ہو, سب واپس لوٹائیں. کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں اچھا یہ تو معمولی سی چیز ہے, 4 روپے کا پین ہے, اس کا کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, 1 روپے کی بھی کوئی چیز ہے تو بھی آپ واپس لوٹائیں. لوگوں کی چیزیں اپنے پاس مت رہنے دیں. اور پھر چوری تو بہت دور کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر جا غصب کرے. اب کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم کسی کی دنیا کو نقصان دے کے اپنی آخرت میں سب کچھ کسی اور کو دے دیں؟ کیونکہ جب کسی کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. پھر جرم اور سزا کا موازنہ اور حساب. ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ غلام ہیں, وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں, خیانت بھی کرتے ہیں, میرا کہنا بھی نہیں مانتے, پھر میں انہیں مارتا ہوں اور برا بھلا کہتا ہوں, میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا, ان کی خیانت, جھوٹ اور نافرمانی اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی, اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہوگا, تمہارے حق میں ہوگا اور نہ تمہارے خلاف. اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. اس پر وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زارو قطار رونے لگا, چلانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھتا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے, لہذا کسی پر ظلم نہ ہوگا, اور وہ رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو ہم اس سے لے آئیں گے اور ہم حساب لگانے کے لیے کافی ہیں. وہ لوگ تو پڑھ کے رونے لگتے تھے, اور ہمارا کیا حال ہے؟ بس ایک بات سنی اور گزر گئی. اصل میں یہ یقین نہیں ہے نا کہ حساب برحق ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں, اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی, آقا کو, مالک کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.